نیب قوانین میں ترامیم، پاکستان تحریک انصاف کا یوم سیاہ۔ عمران خان نے نیب قوانین میں تبدیلی کو NRO 2 قرار دے دیا۔ کہتے ہیں بدماشوں کی امپورٹڈ حکومت نے نیب قانون میں ترمیم کر کے احتساب کا خاتمہ کر دیا۔ وائٹ کالر کرائم کو احتساب سے نکال دیا گیا۔ امریکی حمایت یافتہ سازش سے پاکستان کی معیشت اور سیاسی نظام کو پٹری سے اتار دیا گیا ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو سازش کا حصہ اور اس کو کامیاب کرانے میں پیش تھے۔ جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی NRO 2 دے دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی۔ یہ دوسرا NRO ہے، شریف فیملی اور زرداری فیملی، اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ نیب قوانین میں ترامیم سے شریف اور زرداری فیملی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ نیب اب FIR نہیں کر سکے گا۔ احتساب بیورو کو وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ 1200 میں سے 1100 ارب کے کیسز نیب سے نکل گئے۔ عجیب سی بات ہے کہ ملزم بھی یہ خود اور مدعی بھی۔ فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا منی ٹریل کی شرط ختم کر دی گئی۔ مریم نواز کا ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے نیب ہی ختم کر دی تو اب چیئرمین نیب لگا کر کیا کرنا ہے؟ غدار وہ ہے جو سازش کا حصہ بنے یا ہم جو آواز اٹھا رہے ہیں؟ غدار وہ ہے جو امریکہ کے سامنے لیٹ گئے یا وہ جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا؟ اسلام آباد کی عدالت میں دوران سماعت مراد سے جذباتی ہوتا ہے۔ بغاوت کے مقدمات درج کرانے والوں کو بھی عدالت بلانے کی استدعا۔ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، میں اس کا مالک ہوں، کرایہ دار نہیں۔ فتویٰ بانٹنے والوں کو جیل میں ڈالا جائے۔ لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات میں PTI رہنماؤں کی درخواست ضمانت منظور۔ لاہور میں PTI رہنماؤں نے 1 لاکھ کے مچل کے ATC میں جمع کروا دیے۔ وزیر داخلہ خود دہشت گرد ہے جو ہم پر بغاوت کے مقدمے کروا رہا ہے۔ امپورٹڈ حکومت ملک کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں امریکی سفیر کے پاؤں پڑنے کے باوجود IMF جواب نہیں دے رہا۔ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 9 ارب ڈالر رہ گئے۔ فیصل جاوید کا کہنا ہے قوم کے سامنے واضح ہو چکا، ان کا حکومت میں آنے کا مقصد اپنی چوری بچانا تھا۔ خرم دستگیر نے صحیح کہا ہے کہ انہیں عمران خان نے NRO نہیں دینا تھا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا پاک فوج اور عدالتوں کو خرم دستگیر کے بیان کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ مہنگائی اور مسائل کا واحد حل فوری شفاف الیکشن ہے۔ الیکشن کی تاریخ ملنے تک احتجاج جاری رہے گا۔ عمران خان کا 2 ٹوک اعلان، کہا ہم نے IMF کے دباؤ کے باوجود قیمتیں کنٹرول کی۔ مفتاح اسماعیل ریلیف مانگنے امریکہ کے پاس پہنچ گیا۔ شہباز اور مفتاح جان لیں امریکی کبھی کوئی رعایت مفت میں نہیں دیتے۔ احتجاج میں بھرپور شرکت پر سابق وزیر اعظم کا عوام سے اظہار تشکر لکھا۔ بارش کے باوجود لوگ مہنگائی کے خلاف مظاہرے میں شامل ہوئے۔ امریکی سازش سے مسلط حکومت کو مسترد کرنے پر قوم کا شکریہ۔ پرویز الہی نے گورنر پنجاب کی جانب سے اسمبلی اختیارات محدود کرنے کا آرڈیننس چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فوری حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی۔ معاونت کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کو 24 جون کو طلب کر لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے موقف اپنایا کہ گورنر نے آئینی اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے آرڈیننس جاری کیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی طور پر اجلاس کی صدارت کی۔ عدالت آرڈیننس اور اجلاس کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس میں وزیر اعظم کی مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ شہباز شریف نے موقف اپنایا کہ قومی ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، اس لیے یہ درخواست دی۔ اپنی سابقہ کارکردگی پر مبنی دستاویز بھی پیش کر دیں۔ کہا کہ چند کروڑ کی خیانت کرنا ہوتی تو کیا یہ سب کرتا؟ جج نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنے کیس سے متعلق بات کریں، کوئی سیاسی بات کا فائدہ نہیں ہے۔ نیب نے حاضری سے مستقل استثناء کی مخالفت کی۔ پرازیکیوٹر نے دلائل دیے کہ 6 ماہ سے کیس آگے نہیں بڑھ سکا۔ مقدمے کے اس مرحلے پر ملزم کا پیش ہونا ضروری ہے۔ سماعت 5 جولائی تک ملتوی۔ ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر، $1 210 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید $1.25 مہنگا، 210 روپے پر ٹریڈنگ۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 214 روپے تک فروخت۔ شہباز حکومت میں ڈالر تقریباً 28 روپے مہنگا ہو چکا۔
ملک کے مختلف شہروں میں پری مانسون بارشیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے برسات، صحرائے چولستان میں بھی بادل برس پڑے، مکینوں اور کسانوں کے چہرے کھل اٹھے، موسم خوشگوار ہو گیا، کوہلو میں موسلادھار بارش کے بعد تباہی، ایک روز بعد بھی بجلی بحال نہ ہو سکی، سکھر، گھوٹکی، شکارپور، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ NDMA نے خیبر پختونخوا، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے الرٹ جاری کر دیا، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، تمام متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری۔ معافی مانگنے پر ایمان مزاری کے خلاف درج مقدمہ خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت کی درخواست بھی منظور کر لی، ایمان مزاری نے متنازع بیان پر عدالت میں معافی مانگ لی تھی۔ گورنر خیبر پختونخوا کے لیے حکومتی اتحاد میں ڈیڈ لاک برقرار، پیپلز پارٹی کے میاں افتخار حسین کو گورنر KP نامزد کرنے کی تجویز، نون لیگ کی حمایت، JUIF نے مخالفت کر دی، موقف اپنایا کہ صوبائی اسمبلی میں عددی تناسب سے گورنری ہمارا حق ہے، آصف علی زرداری نے JUI کو منانے کا ٹاسک وزیر اعظم کو سونپ دیا۔ لاہور میں ضمنی انتخاب سے قبل نون لیگ اور PTI کارکنان میں جھگڑے کا معاملہ، طلبی پر لیگی امیدوار نذیر چوہان الیکشن کمیشن میں پیش، کہتے ہیں PP 167 میں قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں، الیکشن کمیشن کو بتا دیا کہ کس طرح مجھ پر حملہ کیا گیا۔ یاسمین راشد بھی الیکشن کمیشن پہنچی، کہا یہ اور ان کے گلو بٹ ہمارے دفتر پر حملہ کرنے آئے، ہم نے پرچہ کرانے کی کوشش کی تو الٹا ہم پر مقدمہ ہو گیا۔ رانا ثنا، ہوش کے ناخن لو، عوام اندھے بہرے نہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی کچھ کلیریفیکیشنز تھی پروجیکٹس کی فیزیبلٹی کے بارے میں، پروجیکٹس کی ایکسیکیوشن کے بارے میں، پروجیکٹس کے آؤٹ کمز کے بارے میں، پروجیکٹس کی اپروولس کے بارے میں۔ یہ نہیں، مجھے کوئی کوشچن نہیں دیا، نہیں میرے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، نیب کا ایک پرویو ہے کسی سے پوچھنا، اور آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آئی ایم گیونگ دیم اے گڈ اکاؤنٹ آف دی پروجیکٹ۔ سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین احتساب بیورو میں پیش، مزمل حسین پر کرپشن اور منصوبوں میں سست روی کے باعث قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ مزمل حسین کہتے ہیں کہ نیب نے جو پوچھا بتا دیا، کوئی سوال نامہ نہیں دیا گیا، مجھ پر لگنے والے الزامات غلط ہیں، 28 کروڑ یومیہ نقصان سے متعلق خبر بے بنیاد ہے۔ کا فیصلہ ہوا تھا، جسٹس گلزار احمد صاحب نے آرٹیکل 140A پر فیصلہ دیا، سلیکٹ کمیٹی نے جو گورنمنٹ آف سندھ والی ہے کہا ہے کہ جب تک اس آرڈر کی سپریم کورٹ کی کمپلائنس نہیں ہوگی، الیکشن لاز میں ریفارم نہیں ہوں گے تو ایک میننگ فل الیکشن نہیں ہو سکتا۔ قانون میں اصلاحات کے بعد بلدیاتی الیکشن کرایا جائے، سندھ ہائی کورٹ میں MQM کی درخواست، عدالت نے الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت سے جمعرات کو جواب طلب کر لیا۔ بیرسٹر فروغ نسیم کہتے ہیں حلقہ بندیوں کی کمیٹی نے بھی اختیارات سے تجاوز کیا، سندھ حکومت نے جسٹس تصدق حسین جیلانی کے فیصلے پر بھی تاحال عمل نہیں کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا الیکشن قلعدم قرار دینے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت، جسٹس شاہد وحید نے کیس 5 رکنی بینچ کو بھجوا دیا۔ ریمارکس یہ کہ کیس تو آدھے منٹ کا ہے، لیکن میں بطور سنگل بینچ کیسے سن سکتا ہوں، یہ کیس بھی فل بینچ کے روبرو سماعت کے لیے پیش ہونا چاہیے۔ کرونا پھر سر اٹھانے لگا، ملک کے مختلف شہروں میں کرونا کیسز میں اضافہ، حیدرآباد میں کرونا کی شرح 16 اور کراچی میں 10% سے زائد ہو گئی، میرپور آزاد کشمیر میں 5، مردان میں 3، مظفر آباد اور اسلام آباد 2 اور لاہور میں 24 گھنٹے میں شرح 1% ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق 53% آبادی کی مکمل کورونا ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کراچی منگو پیر میں پلاٹ سے ملنے والی خاتون کی لاش کی شناخت نہ ہو سکی، پولیس کے مطابق خاتون کو گولی مار کر قتل کیا گیا، خاتون کے ساتھ زندہ حالت میں ملنے والی چھوٹی بچی کے پاؤں میں زخم کا نشان ہے۔
पाक पतन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत, लवाहिकीन का पुलिस पर कत्ल का इल्ज़ाम, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, अदालत से रुजू कर लिया। देहात के लोगों ने मशकूक समझकर नौजवानों को पुलिस के हवाले किया था। वर्षा ने वीडियो भी दिखा दी। अग्निपथ स्कीम नहीं मानते, भारत को बंद करो। भारत में फौजी भर्ती के खिलाफ नौजवान सड़कों पर निकल आए। पंजाब से लेकर हरियाणा तक पुलिस हाई अलर्ट। तमिलनाडु में मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पनाह गजीरों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दुनिया भर में पनाह गजीरों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। 30 लाख से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम ने पनाह गुज़ीनों के लिए मिसाली मेहमान नवाजी का मुजाहिरा किया। साबिक लेजेंडरी स्पीड स्टार और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम की बॉलिंग का सहर आज भी बरकरार। बरतानिया में मुनाकिदा चैरिटी मैच में शानदार बॉलिंग। इंग्लिश टीम के साबिक बल्लेबाज माइकल एथरटन को इन स्विंग डिलीवरी पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 4 ओवर्स में 3 शिकार किए और 20 गेंदों पर 50 भी बनाई। और पाकिस्तान के नामवर नगमा निगार ख्वाजा परवेज को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। उनके नगमों की गूंज और चाशनी आज भी यादों को तरोताज़ा करती है।